اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسیبی قلعے میں لاشوں کے مختلف عضو کاٹ کر ایک کنٹرولڈ زندہ لاش بنانے کا بھیانک تجربہ کیا گیا۔ لاش کی کھوپڑی میں لگایا جانے والا شیطانی دماغ جب کنٹرول سے باہر ہوا تو پھر نہ ختم ہونے والا خوفناک واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جسے سن کر یقیناً آپ کے جسم میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ جائے گی۔ پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ پیارے دوستو، دسمبر کی سرد رات تھی، بڑی سخت سردی پڑ رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، برفیلی ہوا چل رہی تھی۔ رات کے 10 بجے ہی شہر کی سڑکیں خالی ہو گئی تھیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر گرم بستروں میں دب گئے تھے۔ ریسٹوران، ہوٹلز میں کچھ لوگ شیشوں والے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے گرم کافی اور چائے پی رہے تھے۔ اسی وقت شہر سے باہر سرکاری مردہ خانے میں موت کی خاموشی طاری تھی۔ مردہ خانے کے کولڈ سٹوریج میں 3 مردوں کی لاوارث لاشیں اسٹریچروں پر پڑی پوسٹ مارٹم کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ لاشیں سڑک کے حادثوں میں ہلاک ہونے والے آدمیوں کی تھیں، جن کے لواحقین کے لیے اخبار کے ذریعے لاش کی تصویروں کے ساتھ اطلاع شائع کرا دی گئی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر لاشوں کو شناخت کر کے لے جائیں۔ ابھی تک ان لاشوں کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ اسی مردہ خانے سے تھوڑے فاصلے پر شہر کے سول ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں 2 نوجوان ڈاکٹر راؤنڈ لگا رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے اسی سال سرجری میں MBBS کا امتحان پاس کیا تھا اور اب سول ہسپتال میں ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ وہ رات کی ڈیوٹی پر تھے۔ ان میں سے ایک سرجن ڈاکٹر کا نام پرویز تھا اور دوسرے سرجن ڈاکٹر کا نام دارا تھا۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ دونوں سرجن ڈاکٹر اپنے وارڈ کے مریضوں کو دیکھنے کے بعد اسٹاف نرس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈاکٹر پرویز نے اسٹاف نرس سے کہا، سسٹر، آج بڑی سردی ہے، ہم ہسپتال کے کینٹین میں تھوڑی دیر کے لیے چائے پینے جا رہے ہیں، کوئی ایمرجنسی ہو تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال کے کینٹین میں آ گئے۔ کینٹین میں 2-3 نوجوان ڈاکٹر لمبے سفید کوٹ پہنے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا کونے والی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر پرویز نے لڑکے سے چائے لانے کو کہا اور پھر ڈاکٹر دارا سے کہنے لگا، میں نے تمہارے سامنے جو تجویز رکھی تھی، میرا خیال ہے تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ ڈاکٹر دارا کچھ دیر تک اپنے دوست ڈاکٹر پرویز کے چہرے کو تکتا رہا، پھر بولا، پرویز، مجھے تمہاری تجویز سے ڈر آتا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا کہ اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ بھائی، ہم سرجن ہیں، ہم بغیر کسی ڈر خوف کے ایسا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر بھی مجھے ایسا تجربہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ ڈاکٹر پرویز نے پوچھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، تو کیا ہمیں لاشوں کی بے حرمتی کرنے کا گناہ نہیں ملے گا؟ ڈاکٹر پرویز نے ہنس کر کہا، یار دارا، تم کیسی دقیانوسی باتیں کرتے ہو؟ بھائی، ہم میڈیکل سائنس کے آدمی ہیں۔ انسان کے ایک ایک رگ، ایک ایک عضو سے ہم اس طرح واقف ہیں جیسے انسان کو ہم نہیں بنایا ہو۔ ڈاکٹر دارا نے پرویز کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسی کفر کی باتیں منہ سے مت نکالو، انسان کو خدا نے بنایا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، اچھا بھائی، مان لیا، سوچو کہ انسان کو خدا نہیں بنایا ہے، لیکن ذرا سوچو اگر ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا تو ہمیں کس قدر شہرت ملے گی، ساری دنیا میں ہمارا نام گونج اٹھے گا۔ ڈاکٹر ہم پر کتابیں لکھیں گے، ریسرچ کریں گے اور ہمارے مجسمے بنا کر بڑے بڑے اسپتالوں میں رکھیں گے، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام چھپے گا اور ہمیں نوبل پرائز سے نوازا جائے گا۔ ہمارے نام کے آگے لکھا جائے گا کہ یہ وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ایک نیا انسان بنایا تھا۔ ڈاکٹر دارا بولا، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ کام خلاف قدرت ہے، خدا کے خلاف بغاوت ہوگی۔ پرویز بولا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خدا خوش ہوگا، ہم نے اس کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ ذرا سوچو، دنیا میں شاید ہی کوئی انسان سر سے پاؤں تک خوبصورت اور مکمل ہو۔ اگر کسی کا چہرہ خوبصورت ہے تو سر چھوٹا ہے، یا ناک بیدی ہے تو بال سنہری ہیں، تو قلب چھوٹا ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو دماغ کمزور ہے۔ ہم ایک مثالی انسان بنائیں گے جس کے بال سنہری ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، بازو اور ٹانگیں طاقتور ہوں گی، قد اونچا لمبا ہوگا، دماغ اعلیٰ ہوگا، وہ ہر لحاظ سے مکمل اور طاقتور انسان ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارا تابعدار ہوگا، غلام ہوگا، ہم اسے جو کہیں گے وہ کرے گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم نے سرجری میں ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا ہے، ہم سب سے لائق ڈاکٹرز ہیں۔ گزشتہ ماہ ہم نے کئی انسانوں کے کٹے ہوئے بازو، ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں سے سرجری کے ذریعے کامیابی کے ساتھ جوڑے ہیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا نے پوچھا، لیکن یہ انسانی اعضاء کہاں سے لاؤ گے؟ کیا تم نیلی آنکھیں، سنہری بال، خوبصورت ہاتھ پاؤں خود بناؤ گے؟ ڈاکٹر پرویز بولا، ہرگز نہیں۔
ابھی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ آنکھیں، بال اور دماغ تیار کر سکے۔ ہم کیلکولیٹر اور کمپیوٹر بنا سکتے ہیں، پر ایسا دماغ نہیں بنا سکتے جیسا کہ قدرت نے انسان کا بنایا ہے۔ تو پھر یہ نیلی آنکھیں، یہ سنہرے بال اور ہاتھ پاؤں ہم کہاں سے پیدا کریں گے؟ ڈاکٹر دارا نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر پرویز نے کہا، یہ سب ہم قبرستان سے لائیں گے۔ اچانک باہر بجلی کڑکی، بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ تیز ہوا سے کینٹین کی کھڑکی کا پٹ تراخ سے کھل گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے جلد سے اٹھ کر سب کھڑکی بند کی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، قبرستان انسانی اعضاء کی مارکیٹ ہے۔ وہاں سے ہمیں ہر قسم کے انسانی اعضاء مل سکتے ہیں۔ ذرا خیال کرو، قبرستان میں کتنی خوبصورت نیلی آنکھیں خاک میں مل جاتی ہیں، کیسے کیسے پروفیسرز، شاعر اور ان سائنسدانوں کے دماغ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کریں گے کہ قبرستان کے گورکن کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور وہ روپے پیسے کے لالچ میں یہ کام آسانی سے کر دیا کرے گا۔ ہم اسے کہیں گے کہ وہ صرف اتنا کرے کہ اگر کوئی ایسا مردہ دفن ہونے کے لیے لایا جائے جس کی آنکھیں نیلی ہوں تو ہمیں خبر کر دے۔ رات کو جا کر اس مردے کی آنکھیں نکال لیا کریں گے۔ کسی مردے کی ٹانگیں اور بازو باڈی بلڈروں والے مضبوط اور لمبے قد کی ہوں تو ہمیں اطلاع کر دے۔ ہم اس مردے کے بازو اور ٹانگیں کاٹ کر لائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی مردے کا ناک بڑا خوبصورت اور یونانیوں کی طرح ستھرا ہو تو ہم اس مردے کا ناک کاٹ کر لائیں گے۔ ہاتھ پاؤں خوبصورت اور چوڑے ہوں گے تو ہم وہ کاٹ کر لے آئیں گے۔ اگر کسی مردے کا سر گول اور بڑا ہو تو ہم اس کا سر کاٹ لائیں گے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، اور دماغ کہاں سے لاؤ گے؟ تمہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مردہ بڑا عقل مند تھا؟ ڈاکٹر پرویز بولا، اس کا حل بھی میں نے سوچ رکھا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم لندن میں تھے تو ایک بار لندن کا سائنسی عجائب گھر دیکھنے گئے تھے؟ ہاں یاد ہے، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ ڈاکٹر پرویز بولا، اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ لندن کے اسی سائنسی نوادرات کے عجائب گھر میں شیشے کے مرتبان میں سپرٹ ڈال کر خود دماغ رکھے گئے تھے۔ ایک دماغ دنیا کی سب سے بڑی سائنسدان کا تھا اور دوسرا دماغ انگلستان کے سب سے بڑے قاتل اور جرائم پیشہ پدما عاش کا تھا، جس نے اپنے ہاتھ سے 150 آدمیوں کو اور عورتوں کا خون کیا تھا اور آخر میں پھانسی کی سزا پائی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ دونوں دماغ عجائب گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھے ہوئے تھے، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ ڈاکٹر پرویز چائے بنا رہا تھا، کہنے لگا، ہم وہاں سے دنیا کی سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چرا کر لے آئیں اور اپنے بنائے ہوئے انسان کے سر میں وہ دماغ فٹ کر دیں۔ ہم انسانی اعضاء کے آپریشن اور رگوں کو جوڑنے کے ماہر ہیں۔ ہم بڑی انسانی سے ایسا کر سکیں گے۔ ذرا غور کرو، جب وہ انسان زندہ ہو جائے گا تو وہ دنیا کا مکمل ترین انسان ہوگا اور ہر ملک کے لوگ اسے دیکھنے آئیں گے۔ اخباروں میں اس کی اور ہماری تصویریں چھپیں گی اور نیچے لکھا ہوگا کہ یہ وہ مصنوعی انسان ہے جو ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز نے اپنی لیبارٹری میں بنایا ہے۔ ڈاکٹر دارا پر ڈاکٹر پرویز کی باتوں کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔